نہج البلاغہ سے حضرت علی ابن ابی طالب کا خطبہ نمبر 16، جو آپ نے مدینے میں آپ کی ظاہری خلافت کی بیعت کے بعد دیا۔ میں علی اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت نے گزشتہ عقوبت واضح طور سے دکھا دی ہوں، اسے تقوی شہبات میں اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی ابطالات پھر پلٹ آئے ہیں جو رسول کی بعثت کے وقت تھے۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہو بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانٹا جاتا ہے، اور اس طرح غلط ملت کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیا، یہاں تک کہ تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے۔ جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی کذب بیانی سے کام لیا۔ مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی سے خبر دی جا چکی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ اس سرکش گھوڑے کے مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو، اور باغیں بھی ان کی اتار دی گئی ہوں اور وہ لے جا کر انہیں دوزخ میں پھاند پڑیں۔ اور تقوی رام کی ہوئی سواریوں کے مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو، اس طرح کے بانگیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں اور وہ انہیں بااطمینان لے جا کر جنت میں اتار دیں۔ ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل، اور کچھ حق والے ہوتے ہیں اور کچھ باطل والے۔ اب اگر باطل زیادہ ہو گیا تو یہ پہلے بھی بہت ہوتا رہا ہے، اور اگر حق کم ہو گیا تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے۔ اسی خطبے کا دوسرا حصہ جس میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، جس کے پیش نظر دوزخ و جنت ہوں اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی۔ جو تیز قدم دوڑنے والا ہے وہ نجات یافتہ، اور جو طلبگار ہو مگر سست رفتار اسے بھی توقع ہو سکتی ہے، مگر جو ارادتاً کوتاہی کرنے والا ہو اسے تو دوزخ ہی میں گرنا ہے۔ دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں اور درمیانی راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اس راستے پہ اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار ہیں۔ اسی سے شریعت کا نفاذ و اجرا ہوا، اور اسی کی طرف آخرکار بازگشت ہے۔ جس نے غلط کیا وہ تباہ و برباد ہوا، اور جس نے افتراح باندھا وہ ناکام و نامراد رہا۔ اور جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ وہ اصل و اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کا عمل بے آب و خشک نہیں رہتا۔ تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرو، توبہ تمہارے عقب میں ہے۔ حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے، اور بھلا برا کہنے والا اپنے ہی نفس کی